السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے، یعنی یوم جمہوریہ۔ یوم جمہوریہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن ہندوستان کی ایک تاریخی چیز یعنی قانون نافذ ہوا۔ 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا اور 1947 ہی کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کی صدارت بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے کی، اور اس کمیٹی نے تقریباً 2 سال 11 مہینے 18 دن مسلسل محنت کر کے ایک بہترین قانون بنایا، اور پھر اس کو 1950 میں نافذ کیا گیا اور 26 جنوری یوم جمہوریہ کے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔ یہ ہندوستان میں کس طرح سے لوگ زندگی گزاریں گے، ان کی تمام تفصیلات اس کتاب میں موجود ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھا ہوں، اس آیت سے میں آپ حضرات یعنی خاص کر طلباء عزیز سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تم عہد و پیمان کی پابندی کرو اور اس کو پورا کرو، کیوں؟ اس کے بارے میں تم پوچھے جاؤ۔ عزیز طلبہ، یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہندوستان کا، اگر کوئی انسان جان بوجھ کے اس کی خلاف ورزی کرے، اس قانون میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارا جھنڈا جھکا نہیں رہے گا۔ اب اگر کوئی جھنڈا ایسے لے لے اور حکومت کا کوئی آدمی آپ کو دیکھ لے تو آپ مجرم قرار پائیں گے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو انسان کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر جب دنیا میں سزا متعین ہے، تو ہم عزیز طلبہ جب اس جامعہ میں آئے ہیں پڑھنے کے لیے، جامعہ دارالسلام ڈنگرا گھاٹ، اور تھوڑا سا مختصراً جملہ معترضہ کے طور پر کہ اللہ رب العالمین پانی اور اللہ رب العالمین کی کے فضل و کرم سے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو ساتھ بنانے میں الحمدللہ ہم ہی نے اس کی پہل کی تھی اور الحمدللہ بنایا تھا۔ تو جامعہ سلفیہ کا یہ برانچ ہے اور آپ لوگ اس میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں سے بچے الحمدللہ پہنچ بھی گئے ہیں امتحان دینے کے لیے۔ اس مدرسے میں جب آتے ہیں تو کچھ اس مدرسے کے بھی قوانین ہیں۔ تو اس مدرسے کے قوانین جو آپ کے اساتذہ اور ذمہ داران نے بنایا ہے، یہ قانون کچھ تو جامعہ کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہوں گے، اور کچھ قانون ایسا قانون ہوگا جو اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے اسی قانون کو ان لوگوں نے نافذ کیا۔ مثلا نماز کی پابندی اور سنت کی پابندی اور خلاف شرع کوئی کام نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو عزیز طلبہ، اگر ہم ہندوستان کے لوگوں کی بنائی ہوئے قانون کی پابندی نہ کرنے پر مجرم قرار پائیں، تو اللہ رب العالمین کے قانون کو اگر عمل نہ کرے، اس کو اگر پابندی سے نہ دیکھیں، تو ہو سکتا ہے ہم یہاں اساتذہ اور ذمہ داران کی نگاہ سے تو بچ جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کی پکڑ سے نہیں بچ پائیں۔ اس لیے ہندوستان کے قانون کی پابندی بھی کریں جہاں تک ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، اور جامعہ دارالسلام کے ذمہ داران نے جامعہ کے ماحول کو جو بنانے کے لیے قانون بنایا ہے اس کی پابندی کریں، اور اللہ رب العالمین کا جو قانون ہم پر لاگو ہوتا ہے ان تمام قوانین کی پابندی کریں۔ اور یقین جانیے، آپ دوسروں کی کسی چیز کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، آپ اللہ رب العالمین کریے، اور یقین جانیے اسی میں اللہ رب العالمین آپ کو عزت دے گا، اور اس قانون کی پابندی ہی آپ کو سربلندی عطا پہنچائے گی۔
सरबुलंदी अता करेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हिंदुस्तान के कवानीन जो शरीयत के मुतसादिम नहीं है, शरीयत के मुखालिफ नहीं है, उन तमाम कवानीन की पाबंदी करने और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कवानीन की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक अमाल की तौफीक दे, जब तक जिंदा रखे, सेहत व आफियत के साथ रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कलमा के साथ हमारा खात्मा हो। जिम्मेदारान बड़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए। असातिज़ा किराम बड़ी मेहनत से अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हैं, अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की मसाए जमीला को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सबको खैर और आफियत के साथ रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।